معزز سامعین السلام علیکم۔ ایجوکیشن گالا کی پلیٹ فارم سے محمد انیس حاضر خدمت ہے۔ کتاب دوستی کی اس دوسری ایپیسوڈ کے اندر آج ہم نے جس عظیم ہستی کے اقوال کا انتخاب کیا وہ ہیں باب العلم شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ اب مولا کائنات جو ان کے علم اور ان کی حکمت بھرے موتی جو ہیں جو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان میں سے جو پہلا جو قول ہے وہ ہے عقل مند کے حوالے سے۔ عقل مند اور نادان کے درمیان ڈفرنس کیا، بتایا کہ عقل مند اور نادان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرنے والا عقل مند ہے، جبکہ نادان کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ تو عقل مند جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، پست کرتا ہے، لیکن دوسروں کی نظروں میں خدا کریم کی نظروں کے اندر وہ بلند ہو جاتا ہے، جبکہ نادان یہ بیوقوف آدمی یہ خود کو بڑا سمجھتا رہتا ہے لیکن دوسروں کی نظر میں اس کا قد بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تکبر سے خود کو محفوظ رکھیں اور عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ عاجزی اختیار کریں گے تو رب کریم آپ کو لوگوں کی نگاہ کے اندر اور اس کے ہاں بھی ایک خاص مرتبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے اور دوسروں کے یہاں بلند ہو جاتا ہے۔ اب عقل مند آدمی کی بات ہوئی، میں نے اس کے ساتھ ایک اور قول کا انتخاب کیا جو عقل کے حوالے سے ہے کہ عقل کتنی طرح کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقل جو ہوتی ہے وہ ہے عقل سماعی اور ایک ہے عقل طبعی۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ طبعی اور سماعی عقل جو ہیں یہ دو عقل، اس میں سے کہتے ہیں کہ عقل سماعی سے کوئی فائدہ نہیں اگر عقل طبعی نہ ہو۔ اس کی مثال بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے کہا جی اگر بصارت نہ ہو، سورج بے شک جتنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو لیکن انسان کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسروں سے سن کے بڑے بڑے سیمینار، بڑی بڑی محافل اٹینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان سے، مطلب جو ذخیرہ علم ہے اگر عقل طبعی نہیں ہے تو عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ایک عظیم قول یہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل عطا فرمائے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ قرآن مجید کے اندر بھی مالک کائنات بار بار کہتا ہے کہ ہمارے زمین کو بچھانے میں اور بغیر ستونوں کے جو آسمان ہم نے کھڑا کیا اس میں ان کے اندر اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا کرے تاکہ ان نشانیوں کو ہم سمجھ سکیں۔ تیسری بات کہ غریب کون ہوتا ہے، تو غریب کے حوالے سے فرمایا کہ ہر وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے اپنا، یا مہینے کے 60-70 لاکھ روپے نہیں کماتا، وہ غریب انسان ہے۔ لیکن اصل غریب انسان وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں۔ تو یہ تو تھا غریب کے حوالے سے کہ غریب وہ انسان ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ اچھا، اگلا جو قول ہے بڑا ہی شاندار اور یقین جانے اس کے اندر ایک پوری حیات چھپی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مصیبت جب پڑتی ہے انسان کے اوپر، انہوں نے کہا جی کہ مصیبت میں گھبرانے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ مصیبت میں اکثر لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، ان کے قدم گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مصیبت میں جو ہے مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ اب ایک تو مصیبت پہلے سے آئی ہوئی ہے، اب اس کے اندر گھبرا جانا یہ کمال درجے کی مصیبت ہے۔ سب سے بلند درجے کی مصیبت کیا ہے کہ مصیبت آئے اور آپ گھبرا جائیں اس کے اوپر۔ کوشش کریں کہ جو مصیبت پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ انشاءاللہ ان کالے بادلوں کو، جو مصیبتیں پریشانیاں جو آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کو دور کر دیں گے اور اپنی رحمت کے سائے تلے آپ کو لے آئیں گے مالک کائنات۔ اچھا، اگلی جو چیز ہے وہ ہے بے قراری کے حوالے سے، کہ بات وہی ہے کہ مصیبت پریشانی جب آتی ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ بیقراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی. آپ جتنے مرضی بے قرار ہو جائیں، تقدیر الہی کو بیقراری مٹا سکتی نہیں ہے. تقدیر الہی ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے. تو آپ کو ہر حال میں صبر کا دامن قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ آپ نماز اور صبر سے تقویت حاصل کریں. تو عام پریشانی مصیبت آتی ہے، لوگوں کی چوکھٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں، دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ نماز اور صبر سے تقویت حاصل کرنے سے مولا کائنات نے فرمایا بیقراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی. اس لیے خود کو زیادہ اذیت میں نہ ڈالیں بے قرار ہو کے. اچھا، اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ کس وجہ سے کہ خواہ مخواہ محتاج. کچھ لوگ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خواہ مخواہ اپنے آپ کو ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ ہم بڑے محتاج ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، رونا دھونا لگے رہتا ہے. ایسے لوگوں کے حوالے سے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہیں وہ محتاج ہی رہتے ہیں. ایسا شخص جو خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرے وہ محتاج ہی رہے گا. تو کوشش کیجئے کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہیں. اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی رہیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوں. تو اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ رائے. ہر انسان جہاں کے صاحب رائے، ہر ایک کسی بھی چیز کے وجہ سے میری بھی رائے ہوگی، آپ کی بھی رائے ہوگی، کسی دوسرے بندے کی بھی رائے ہوگی. تو یہ رائے جو ہوتی ہے یہ کیسے بنتی ہے، اس حوالے سے عظیم قول میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے. جیسا اس کا ذاتی تجربہ ہوگا اس کے بعد رزلٹس اس کے سامنے آئیں گے، یا اس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس سے کوئی رزلٹس نکالتا ہے، اس حوالے سے ہی اس کے مطابق اس کی کسی چیز کے وجہ سے رائے بن جاتی ہے. تو انسان کی رائے کیسے بنتی ہے کہ اس کے تجربے سے. تو آگے بڑھتے ہیں. اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ برا آدمی جو ہوتا ہے، بڑی یہ اس کے اندر بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے، اس کمال قول ہے. کہتے ہیں کہ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے. جو برا آدمی ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو اپنی طرح خیال کرے گا، اس لیے اس سے امید لگانا کہ وہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھے یہ بہت مشکل کام ہے. برا آدمی ہر ایک سے کیا کرے گا، برا ہی کی امید رکھے گا، کیونکہ ہر ایک انسان کو وہ اپنی طرح قیاس کرے گا، اپنی سوچ کے مطابق سوچے گا دوسرے کو. اس لیے فرمایا کہ ہر ایک سے اچھا گمان رکھیے. تو آگے بڑھتے ہیں. آخری جو قول جس کا انتخاب ہم نے کیا وہ ہے کہ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ جو عظیم اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو سکے. میں بھی کوشش کروں اس کے اوپر عمل کرنے کی. اور کتاب دوستی کا جو آغاز ہم نے کیا، ہمارے لوگ کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ایک وقت مخصوص رکھنا چاہیے، 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تاکہ ہم کتابوں کو وقت دیں. تو اس لیے میں نے بھی یہ کتاب اٹھائی اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا تاکہ آپ بھی مجھے دیکھیں اور ایک انسپریشن حاصل کریں کہ روز 5-10 منٹ ہم نے کتاب کو دینا ہے. تو انشاءاللہ کتاب شناسی یا کتاب دوستی کے جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. والسلام.